مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن الخطايا والزلل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، 14.5 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ جب رمضان آنے والا تھا تو اس کی فکریں تقریباً 15 سے 20 دن پہلے اور بہت سارے لوگ 1 مہینے پہلے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری جمعہ میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو توجہ دلاتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور یہ بہت عظیم اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ یہ مشہور حدیث ہم نے سن رکھی ہے کہ اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ یہ انسان کے عمل کی رفتار کے اعتبار سے انعام ملتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی عشرے کے اندر اللہ کی رحمت کا پروانہ پا لیتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو پہلے عشرے میں انہیں رحمت کا پروانہ نہیں ملتا، تو دوسرے عشرے میں انہیں مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور کچھ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں گناہوں میں ہمیشہ ملوث رہتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، تو گرتے پڑتے آخری عشرے میں جہنم سے خلاصی پا لیتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پا لیتے ہیں،
یہ 3 عشرے انسان کے عمل کی رفتار کے اعتبار سے ہیں، الگ الگ انعام ملتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو پہلے ہی عشرے میں رحمت کا پروانہ پا لیتے ہیں۔ ہم ابھی اس وقت دوسرے عشرے میں چل رہے ہیں اور یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں آگے کچھ کریں گے، پیچھے کچھ کیا نہیں ہے۔ جب آگے جاتے ہیں پھر یہ سوچتے ہیں پھر کچھ کریں گے، تاخراتیں آئے گی، پھر تاخراتیں آتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی کھانے کی نظر ہو جاتی ہے، کبھی مجلس بازیوں کی نظر ہو جاتی ہے، کبھی ہوٹلوں کی نظر ہو جاتی ہے، اور ایسا کرتے کرتے عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے۔ معلوم نہیں ہمیں، جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو گلیوں میں خوشیاں ہم منا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس لیے چیخیں نکل جاتی ہیں کہ وہ روتے ہیں اس بات پر کہ پتہ نہیں آئندہ یہ ماہ مبارک نصیب ہوگا کہ نہیں۔ تو یہ خوش نصیب لوگوں کو، اللہ کے نیک بخت لوگوں کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ پچھلے 11 مہینے میں کچھ نہیں کیا تھا، شاید اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، شاید ہم اللہ کی طرف آ جائیں، رونے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں، اور ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ ملنا آسان ہو جائے۔ خیر، تو آگے جو عشرہ آ رہا ہے، یہ عشرے سے تو ہم گزر رہے ہیں، وہ 4-5 دن باقی ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو عشرہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، جس کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس آخری عشرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھنی چاہیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ ایقظ اہلہ وجد وشد مئزرہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ خلاصہ اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو فرماتے کہ اب پوری رات جاگنا ہے۔ جاگنے کا مطلب جیسا ہمارے یہاں ہے ویسا نہیں جاگنے کا مطلب۔ ہمارے یہاں جاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پڑھنا کچھ نہیں ہے، صرف جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بھاگنا ہے، بیٹھنا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ جاگنے کی رات ہے، تو سمجھ لو کہ صرف جاگنے کی ہی رات ہے، بس اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ جبکہ شریعت جاگنے کی رات نہیں کہتی کسی چیز کو۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا جاگیں اتنی دیر اللہ کی عبادت کریں، چاہے درود شریف پڑھیں، چاہے قرآن کی تلاوت کریں، چاہے استغفار کریں، چاہے تسبیح پڑھیں، چاہے کچھ بھی کریں۔ آپ سوچیں کہ میری شعور کی حالت میں کتنے رمضان گئے اور ابھی کتنے رمضان باقی ہے، اور میں نے کتنا کیا ہے، پچھلا رمضان میں نے کیسا گزارا تھا، ابھی کیسا گزار رہا ہوں۔ اگر اس کا شعور پیدا ہو جائے، اس کا احساس پیدا ہو جائے، تو پھر یہ رمضان اور اچھا بن سکتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت میں تنافس ہونا چاہیے، تقابل ہونا چاہیے۔ تیرے 5 پارے ہوئے، میرے 6 ہوئے، تیرے 10 پارے ہوئے، میرے 15 پارے ہوئے، تیرے 2 قرآن پورے ہوئے، میرے 3 ہوئے۔ یہ تنافس بہت اچھی چیز ہے ایسی چیزوں میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اسلاف کے واقعات سنتے ہیں تو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کتنا قرآن انہوں نے پڑھا تھا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو ہے لکھا ہے کہ میرے گھر کی مستورات گھر کے تمام کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 17 سے 18 پارے تلاوت کرتی تھی۔ اب ہمارے گھر کی مستورات کا تو کیا حال ہوگا ہم بتا نہیں سکتے، خود ہمارا حال کیا ہوگا یہ تو مستورات کا حال ہے۔ وہ شیخ زکریا کے گھر کی مستورات، اور ہمارے گھر کی مستورات تو 1 پارہ بھی مشکل سے پڑتی ہے، 2 پارے بھی مشکل سے پڑتی ہے۔ اور پھر ہم جوان مرد وہ پوچھیں، اگر ابھی 15 روزے ہو گئے، مشکل سے کوئی ایسا ملے گا جوان جو حافظ قرآن نہ ہو اور اس نے قرآن مکمل کر لیا ہو، مشکل سے ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تو تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان اور قرآن کا ایک جوڑ ہے۔ اگر یہ جوڑ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو کچھ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور آگے کہیں قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ دونوں کو ملاتے ہیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ شب قدر بھی رمضان میں آتی ہے اور رمضان ہی میں قرآن کریم نازل کیا گیا، لیکن ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اتنا قرآن پڑھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے خود میری آنکھوں سے آج پوچھا تھا ایک شخص کو، ایک 2 دن پہلے کی بات ہے، کہ آپ نے کتنا قرآن پڑھا، تو ایسا شخص ملا ہے ہمیں
جو یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا 10 روزے ہوئے ہیں اور 10 روزے میں 8 قرآن میرے مکمل ہو چکے ہیں، 7 سے 8 قرآن، تو مطلب آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں۔ ہم نے جو پچھلے لوگوں کے واقعات پڑھے تھے، سنتے ہیں، تو ہمیں بہت تعجب ہوتا ہے۔ ابن کاتب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ روزانہ رمضان میں 8 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن کے 8 قرآن، اور لکھا ہے ان کے بارے میں کہ وہ پورے رمضان میں 240 قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ ہم تو تعجب کرتے ہیں کہ کیسے پڑھتے ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا تو بہت مشہور ہے کہ وہ دن کا ایک قرآن پڑھتے تھے، رات کا ایک قرآن پڑھتے تھے، اور ان کی زبانوں پر قرآن جاری ہو جاتا تھا۔ جب قرآن انسان کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ رفتار بھی دے دیتے ہیں، وہ زبان پر قرآن جاری ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جیسے 30واں پارہ بہت یاد ہے تو پوچھئے کتنی آسانی سے وہ 30واں پارہ ہو جاتا ہے۔ یاسین شریف جو کثرت سے پڑھتے ہیں روزانہ، ان کو پوچھئے وہ کہیں گے مولانا 5 منٹ میں یاسین ہو جاتی ہے، 6 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کثرت سے قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن اس کی زبان پر اس طرح جاری ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کرامت تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے جمنا کے کنارے لوگوں کے تقاضا کرنے پر کہا تھا کہ آپ قرآن سننا چاہتے ہو، تو عصر کی نماز کے بعد پبلک کے بیچ میں انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، اور مغرب کی اذان ہوئی تو قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ ان کی کرامت ہے، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی زبانوں پر قرآن کریم جاری کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ابھی بھی 15 دن باقی ہیں، بہت ساری تلاوت کر سکتے ہیں، ابھی تک نہیں کیا ہے تو آگے والے دنوں کی فکر کریں، اہتمام کریں، ورنہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ تڑپ رہے ہوں گے اس بات کے لیے کہ کاش کہ مجھے رمضان مل جاتا۔ آپ جانتے ہیں رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اچھے لوگ جنہوں نے پورے 11 مہینے میں کچھ نہ کیا ہو وہ اسی مہینے میں اپنی مغفرت کروا لیتا ہے، تلافی کروا لیتا ہے۔ تو اس مہینے میں اپنی فکر کرنی چاہیے اور تلاوت بڑھانی چاہیے۔ تو آخری عشرے کی بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے، احیا لیلہ، خود راتوں کو بیدار رہتے تھے، اور دوسرا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، اور تیسری چیز جو مسلم شریف میں ہے وہ جد وشد مئزرہ، اگر دوسری روایت میں جد کا لفظ نہیں ہے تو صرف اتنا ہے شد المئزر، اور اس کا خلاصہ اتنا ہے کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، مضبوط ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے۔ کس بات کے لیے؟ کہ آخری عشرہ آ رہا ہے، آخری عشرہ آ رہا ہے، آخری عشرہ آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم اس کی فکر کریں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عورت کی پیٹ میں جو حمل ٹھہرتا ہے وہ 6 مہینے کم سے کم مدت بتائی ہے، لیکن ویسے عام طور پر بچہ کامل ہو اس کے لیے 9 مہینے بتائے جاتے ہیں۔ 8ویں مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو بہت سارے ڈاکٹر اور لوگ ایسا کہیں کہ ناقص ہے، ادھورا ہے تھوڑا سا، اور جب 9ویں مہینے میں ہوتا ہے تو کامل ہوتا ہے۔ ایک عالم نے، ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ دیکھو یہ اسلامی جو مہینے ہیں، قمری جو مہینے ہیں، اس میں رمضان 9واں مہینہ ہے۔ کہتے ہیں 9ویں مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لے تو اس کا ایمان بھی انشاءاللہ کامل ہو جائے گا۔ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آخری عشرے کے لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور 2 باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ نمبر 1 اعتکاف کے تعلق سے، چونکہ اس آخری عشرے میں اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، اور آپ نے ایک بار کسی غزوے میں جانے کی وجہ سے چھوڑا تھا تو آپ نے دوسرے سال اس کی قضا کی تھی، یعنی 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے کہ 4 بوڑھے جو بیچارے باہر تسبیح پڑھ رہے تھے ان کو مسجد میں بٹھا دو، سب کی طرف سے کفایہ ہو جائے گا۔ وہ بیچارے بوڑھے تو مسجد میں بیٹھیں گے ہی، وہ اپنا وقت یہاں دیں گے ہی۔ اصل تو اعتکاف یہ ہے کہ جوان کریں، بوڑھے تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن جوان اگر مسجد میں بیٹھ جائے اس کا کام ہو جائے گا۔ اور 4-5 دوست ہیں، اگر 2 دوست یوں کہے کہ آپ بیٹھیے اعتکاف میں، آپ کے گھر کے سب کام کاج 10 دن میں کر دوں گا، تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور وہ جوان اعتکاف میں بیٹھے گا تو مسجد کا ایک ماحول بنے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جوان باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس بازی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان طاق راتوں کے اندر بھی وہ
کھانے کی پارٹیاں کرتے ہیں اور نہ نماز پڑھتے ہیں نہ تہجد پڑھتے ہیں، 3 بجے تک جاگ کر کتنے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ سحری کر کے سو جاتے ہیں اور فجر بھی گل کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ جہاں ایک طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہم ایسا کام کر کے اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ آپ سوچئے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو بہت پیار ہے، اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، اس وجہ سے سرکار کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شافعی لوگ جو ہے نماز کے اندر کئی جگہوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حنفی لوگ نہیں اٹھاتے۔ ہم لوگ سب احناف ہیں، اس لیے ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ آپ شوافی کے ساتھ کبھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر رکوع سے اٹھیں گے تب بھی ایسا ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی حنبلی لوگ کچھ اور کرتے ہیں، مالکی لوگ کچھ اور کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ حدیثوں میں ہر طرح کا عمل آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کرنا تھا، اس وجہ سے شافعی نے وہ کیا، وہ بھی سرکار کی ادا ہے، حنفی نے یہ کیا، یہ بھی سرکار کی ادا ہے، سب کر دیا تو اللہ کے رسول کی ہر ادا محفوظ ہو گئی۔ اس طریقے سے محفوظ کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جب ہیرا میں جایا کرتے تھے، غار ہیرا میں، اور آپ زیادہ تر وہاں گوشہ نشین رہتے تھے، تنہا رہتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تھوڑا سا توشہ لے کر جاتے تھے، تھوڑا سا توشہ، تھوڑا کھانا لے کر جاتے تھے، اور آپ عبادتوں میں خلوت میں بیٹھے رہتے تھے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو خلوت ہے اور وہ جو تھوڑا سا توشہ ہے، اسی کو اللہ نے رمضان بنا دیا، اسی کو اللہ نے رمضان بنایا، کہ وہ جو خلوت ہے وہی اعتکاف ہے یہاں، اور وہ جو تھوڑا سا توشہ ہے، فرمایا رمضان کم کھانے کا نام ہے۔ اور ہم سے پوچھے تو اس کا الٹا ہے، کم کھانے کا نام رمضان نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت رمضان کی کیا تعریف ہے؟ تو فرمایا تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام اور تقلیل اختلاط مع الانام۔ یہ 4 جملے، مطلب کم کھانا، کم سونا، کم بات چیت کرنا اور کم لوگوں سے ملاپ کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہوں تو رمضان اسے نصیب ہو گیا۔ لیکن آپ سوچو ہمارا کیا ہے؟ تقلیل کلام، بات چیت ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان میں بات کم کریں ہم، یہ مشکل ہے۔ تقلیل منام، کم سونا، ایسے جوان ملیں گے، ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ فجر سے سوتا ہوں تو ظہر میں اٹھتا ہوں، ظہر میں سوتا ہوں تو عصر میں اٹھتا ہوں، یعنی وہ سونے کو بہت فخر کی چیز بتا رہا ہے، جبکہ یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے تقلیل اختلاط مع الانام، یہ بھی نہیں ہے، پبلک کے ساتھ گپ شپ رہتا ہی رہتا ہے، گپ شپ رہتا ہی رہتا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور کھانا کم ہو، یہ بھی مشکل ہے ہم سے کہنا کہ کھانا کم ہو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ شہری میں اتنا کھاتے ہیں کہ دن بھر کھٹی ڈکار آتی ہے، اور مغرب میں افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ تراویح میں کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حالات ہمارے ہیں۔ سوچنا چاہیے جتنا کھانا کم ہوگا اتنا عبادت میں لطف آئے گا، جتنا کھانا کم ہوگا اتنا روزے میں مزہ آئے گا، جتنا کھانا کم ہوگا اتنی نفلیں پڑھنے میں لطف آئے گا۔ خیر میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اعتکاف وہیں سے لیا ہے۔ بس اتنا تھا کہ یہ تنہائی کو تو غیر مسلم لوگوں نے بھی لیا، سنیاس لیتے ہیں وہ لوگ، کبھی جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن اس سنیاس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ ایسی جگہ دنیا سے کٹ کر چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ شہوت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں فرمایا سنیاس نہیں لینا ہے، ہمیں کہا خلوت تو اختیار کرنی ہے، لیکن وہ بھی مسجد کی، جنگل کی نہیں، کسی کونے کی نہیں، مسجد کی خلوت اختیار کرنی ہے، اور وہ بھی ایسی مسجد جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، جہاں جمعہ ہوتا ہو، تاکہ لوگ ملتے جلتے رہیں، ایک دم دنیا سے کٹنا نہیں ہے اور اعتکاف کرنا ہے، اس کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور آخری بات زکوٰۃ کے تعلق سے مجھے کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ابھی تک اگر اس میں دلچسپی نہ لی ہو تو زکوٰۃ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، علماء سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو تلاش کرے، یہ ہے شریعت کا مزاج۔ ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں ہے، آپ کو جاننا چاہیے شریعت کا مزاج کیا ہے، ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا مزاج تفقد ہے، تفقد کا مطلب تلاش کر کر کے پہنچنا مستحق تک، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر آئے تو ہم اسے دیں، ایسا نہیں،
اس طرح تلاش کرنا چاہیے جیسے ایک نمازی آدمی پانی کو تلاش کرتا ہے. پانی کے بغیر نماز نہیں ہوگی وضو کے بغیر کا، ایسے ہی وہ تلاش کرے گا ایسے شخص کو کہ کون مستحق ہے. اگر مستحق تک زکات نہیں پہنچے گی تو زکات ہی ادا نہیں ہوگی. اس لیے تلاش کرنا چاہیے. زکات دینے والے کا مزاج تفقد ہے، تلاش کرنا، اور زکات لینے والے کا مزاج اخفا ہے، چھپانا. چھپانے کا مطلب یہ ہے وہ ہر وقت یہ سوچے میرے علاوہ وہ بیچارہ بہت مستحق ہے، اس کو پہنچ جائے تو اچھا ہے، اس کے گھر کی روزی نہیں چلتی، اس کو مل جائے، اس کو مل جائے. ایسے ہی جیسے وہ ہمارے یہاں چھپم چھپی کھیلتے ہیں نا، چھپنے کا گیم کھیلتے ہیں، گجراتی میں اسے سنتا کھگڑی کہتے ہیں. وہ چھپنے والا آدمی آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھونڈتا ہے، اسے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح، اور وہ چھپنے والا ہوتا ہے وہ اتنا چھپتا ہے کہ کسی بھی طرح نہ ملے اسے. تو دیکھو وہ چھپ رہا ہے، یہ وہ لینے والا ہے، اور یہ تلاش کر رہا ہے، یہ دینے والا ہے. چونکہ یہ تلاش کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ چھپا کہاں ہے یہ، اور وہ جو چھپنے والا ہے وہ ایسا چھپ رہا ہے کہ کسی طرح اس کے حال سے نہ ملوں اس کو میں. بس ایسا ہی شریعت کا مزاج ہے. لینے والے کو چاہیے اپنے آپ کو چھپائے جتنا ہو سکے، اور دینے والے کو چاہیے کہ تلاش کرے. یہ چیز زکات کے مزاج میں ہے. اور آخری چیز دعاؤں کا خوب اہتمام کرے. اس مہینے کا تعلق دعا سے بہت زیادہ ہے. جہاں یہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہیں پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ بھی ہے، اسی جگہ پر ہے، انہی آیتوں کے بیچ میں ہے. معلوم ہوا زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. صرف اسی آیت میں آپ دیکھیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس پوری آیت میں 7 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے، 7 مرتبہ صرف. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں چاہتے ہیں کہ انسان مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں. اللہ تعالیٰ آنے والے عشرے کی قدردانی نصیب فرمائیں. زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنے کی، چاہے وہ نفلی اعتکاف بھی 2-3 دن کریں، سنت موقدہ علی الکفایہ کے اعتکاف کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.